الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم تھوڑا سا مختصر گفتگو کرتے ہیں آج رات کی آمد کے صدقے سے اور آج رات کی ہی آمد کے حوالے سے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ مقولہ اور یہ ارشاد عالیہ ہم آپ کو اکثر عرض کرتے رہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی ہر رات شب برات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی ہر رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، ان کی ہر رات شب معراج ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہم جیسے ہم ٹمپوریری زندگی گزارنے والے نہیں ہوتے، ان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے اور اس ایک لمحے کو وہ آخری لمحہ زندگی کا تصور کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ پورا سال انتظار کرتے ہیں کب شب برات آئے گی، کب شب معراج آئے گی، کب شب لیلۃ القدر آئے گی، تو ہم کچھ خدا کو خدا مانیں گے اور کچھ کریں گے۔ بہرکیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا فرمان مبارک ہے کہ رجب شریف عصمت والے مہینوں میں سے مہینہ ہے۔ عصمت والے 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ شریف، ذی الحج شریف، محرم شریف اور رجب المرجب شریف۔ ٹھیک ہے جناب۔ دوسری اس مہینے مبارک کے لیے اعزاز، یہ فضیلت کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا رجب میرا مہینہ ہے، شعبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت ہو جائے تو اس کا اعزاز بندہ بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ حضرت مقاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ قوف پہاڑ کے پیچھے سفیدی اور ہموار چاندی کی طرح چمکدار زمین ہے جو زمین سے 7 گنا زیادہ بڑی ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اس میں اس قدر بکثرت فرشتے ہیں حتیٰ کہ سوئی وہاں گرے تو سوئی کو وہاں گرنے کی جگہ نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس قدر فرشتے زمین میں ہیں، اگر سوئی بھی گرے نا تو سوئی کو بھی نیچے زمین میں جگہ گرنے کی نہ ملے۔ ٹھیک ہے جناب۔ کیونکہ فرشتوں سے تمام زمین بھری ہوئی ہے، ان تمام فرشتوں کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے جس پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے۔ رجب شریف کے مہینے کی ہر رات وہ فرشتے پہاڑ کے ارد گرد جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے زاری کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کمال است۔ ہر رات ہم لوگ تو امت تو سال کی 4 راتوں 5 راتوں کی انتظار کرتی ہے، یہ فرشتے ہر رات پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنی ذات کے لیے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، پھر امت کی کس چیز کے لیے؟ سلامتی کے لیے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اور کہتے ہیں کہ اے رب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر رحم فرما اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عذاب نہ دے۔ پھر روتے ہیں اور تضرع و زاری سے دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کیا چاہتے ہو، اور رو جو رہے ہو تم کیا چاہتے ہو، زاری جو کر رہے ہو تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امت کے لیے یہ احساس کافی ہے۔ ویسے یہ مہینہ بہت بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ اس میں پہلی فضیلت جس طرح ہم نے آپ کو عرض کر دی ہے، دوسری یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو وہ معجزہ عطا فرمایا جو تمام معجزوں سے سردار معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ ملاقات شب اسرا، وہ بھی اسی مہینے میں۔ تو اس لیے اس مہینے کے کچھ نوافل ہیں، کچھ اپنا روزے ہیں، وہ ہم آپ قرض کرتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے فرمان مبارک منقول ہے، مروی ہے کہ اس مہینے کی 5 راتیں ایسی ہیں جن میں جو کوئی بندہ عبادت کرے گا تو کل قیامت والے دن جب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے تو انہی راتوں میں عبادت کرنے والے کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پہلی رجب شریف کو، 15 رجب شریف کو،
پھر یہ جو آج رات 27، 28، 29، 3 اور 2 5۔ ایک احادیث مبارکہ میں یوں بھی آیا ہے کہ جو بندہ رجب شریف کی پہلی رات کو اور دوسرے 15ویں رات کو، 15 تاریخ کو، 29 تاریخ کو جو بندہ غسل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے کر دیتا ہے جس طرح کہ اس بندے نے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا، صرف نہانے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں، یہ گناہ صغیرہ کی بات ہوتی ہے۔ گناہ کبیرہ جب تک بندہ توبہ نہیں کرے گا، وہ حقوق ادا نہیں کرے گا، تب تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پہلے اس کے ہم آپ کو روزے کے بارے میں عرض کر دیتے ہیں کہ روزوں کے بارے میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ رجب شریف بہشت میں ایک چشمہ ہے، شیریں ہے، جو برف سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو شخص اس ماہ رجب المرجب شریف میں روزے سے رہتا ہے تو اسی چشمے سے اس کو پانی دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کی لمٹ نہیں ہے، 2 روزے رکھے، 10 رکھے، 15 رکھے یا سارے رکھے۔ دوسری روایت ہے جناب کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رجب شریف کی 27 کا روزہ رکھا، اس کے لیے 60 ماہ کے روزوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاید آگے ہے کہ ابھی میں نے کسی کتاب میں پڑھا کہ جو 27ویں کی رات اور 27ویں کے دن روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ 100 سال رات کی عبادت کا ثواب اور 100 سال دن میں روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ پہلا دن ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے پیغام الہی لے کر نازل ہوئے، اس اپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر، یعنی پہلی وحی بھی اسی مہینے میں آئی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اور اسی مہینے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو معراج شریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروائی۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ باخبر ہو جاؤ، رجب اللہ تعالیٰ کا ماہ عصم ہے، جس نے رجب میں ایک دن ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے، ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی عظیم رضامندی کو اپنے اوپر واجب کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جناب، اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماہ حرام یعنی رجب شریف میں 3 روزے رکھے، ٹھیک ہے جناب، اس کے لیے 9 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ 3 روزے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے دونوں کان بہرے ہوں اگر میں نے یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہو، یعنی اتنی پکی وثوق سے آپ فرما رہے ہیں۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اسی نہر کا پانی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پلائے گا جنہوں نے رجب شریف میں کم از کم 1 روزہ رکھا، سبحان اللہ، کم سے کم لمٹ 1 روزے کی۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس نے خلوص نیت سے اس ماہ میں 1 روزہ رکھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی واجب ہے، اور جس نے 2 روزے رکھے اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اہل زمین و آسمان اس کے بیان سے عاجز ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ 2 روزے رکھنے کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ زمین و آسمان والے بھی اس کا تحریر کرنے سے عاجز ہیں۔ اور جس نے 3 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں تکلیفوں، مصیبتوں اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑا بینیفٹ ہے۔ اور جس نے 7 روزے رکھے اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے 10 روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا، اور جو اس سے بھی زیادہ روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بھی زیادہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ آپ نے لمٹ فرمائی 1 روزے کی، 2 کی، 3 کی، 7 کی، 8 کی اور 10 تک، جتنا وہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ اتنا میٹھا۔
اسی طرح حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ہمراہ ایک قبرستان سے گزرا، آپ قبرستان میں کھڑے ہو کر روئے اور پھر دعا فرمائی۔ میں نے رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ یہاں کے مردوں پر عذاب ہو رہا تھا، یہاں کے مردوں پر عذاب ہو رہا تھا، اس لیے میں ان کے لیے دعا کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو ان کی عذاب میں تخفیف فرما دیا۔ پھر فرمایا اگر یہ لوگ رجب شریف میں ایک دن روزہ رکھتے اور رات نہ سوتے تو قبر میں ان پر عذاب نہ ہوتا۔ دن کو روزہ رکھتے اور رات نہ سوتے تو قبر میں ان پر عذاب نہ ہوتا۔ پھر فرمایا کہ جو مسلمان رجب شریف میں ایک دن روزہ رکھے اور ایک رات جاگے، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 1 سال کے روزوں اور 1 سال کی شب بیداری کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ کتنا بڑا عظیم ثواب ہے جناب۔ اس طرح ایک اور روزے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت مبارک ہے کہ جب رجب شریف کے پہلے جمعے کی تہی رات کو زمین و آسمان کے تمام فرشتے کعبہ میں جمع ہوتے ہیں، رجب شریف کے پہلے جمعے کی تہی رات کو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ جو چاہتے ہو مانگو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دے جس نے اس مہینے میں روزہ رکھا۔ فرشتے آ کے دعا کر رہے ہیں، کہاں دعا کر رہے ہیں؟ بیت اللہ شریف میں۔ اور کب کر رہے ہیں؟ تہجد کے ٹائم کر رہے ہیں۔ کس رات کر رہے ہیں؟ رجب شریف کی پہلی جمعرات کی رات کو کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان کو بخش دیا۔ فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان کو بخش دیا۔ اب ہم آپ کو اس کے 2-3 نوافل کے بارے میں عرض کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شب جمعہ آج قدرتی شب جمعہ ہے۔ یہاں تو لکھا گیا ہے کہ پہلے شب جمعہ کی رات کی فضیلت یہ ہے کہ پہلے شب جمعہ رات اس کو لیلۃ الرغائب بھی کہتے ہیں۔ بارکہ آج جو شب جمعہ آ رہی ہے، ماہ رجب شریف کے کسی جمعے کی شب کو یہاں قید نہیں ہے۔ بعد نماز عشاء 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ شریف کے آیت الکرسی 11 مرتبہ، 2 رکعت نفل بعد سورۃ فاتحہ شریف کے آیت الکرسی 11 مرتبہ، اور سورۃ زلزالہ 11 مرتبہ، سورۃ الہاکم التکاثر 11 مرتبہ پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد اپنے گناہوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرے تو انشاءاللہ اس نماز پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف فرما کر اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آیت الکرسی بھی 11 مرتبہ، سورۃ اذا زلزلت الارض زلزالہا بھی 11 مرتبہ، سورۃ الہاکم التکاثر بھی 11 مرتبہ۔ پہلی رکعت میں بھی ایسے، دوسری رکعت میں بھی ایسے۔ ٹھیک ہے جناب۔ ایک اور آپ کو نوافل اسی تاریخ کی مناسبت سے یہاں بھی یہ لکھا ہے کہ رجب شریف کی کسی تاریخ کو نماز ظہر کے بعد یا مغرب کے بعد یا نماز عشاء کے بعد، نماز ظہر کے بعد یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سورۃ الکاف 1 مرتبہ، سورۃ یاسین شریف 1 مرتبہ، سورۃ حامیم 1 مرتبہ، ایک سورۃ حامیم، ایک سورۃ حامیم سجدہ۔ یہاں سورۃ حامیم 1 بار، سورۃ دخان مبارکہ 1 بار، سورۃ معارج شریف 1 بار، اور سورہ اخلاص مبارکہ 1000 مرتبہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی ان صورتوں کو پڑھنے والے پر اپنی خاص رحمت اور برکت عطا فرمائے گا۔ ایسے ہی جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ماہ رجب شریف کے روزوں کی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ جو بندہ بالخصوص 27ویں تاریخ کے روزے کا ثواب یہ ہے کہ وہ بندہ عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے، دنیا کی مصیبتوں سے محفوظ رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک روزے کا ثواب 1000 روزوں کے برابر فرما دے گا۔ تو آج رات کے جو نوافل ہیں وہ بھی کچھ اس طرح ہیں کہ ویسے تو لکھا ہے کہ رجب شریف کی 7ویں تاریخ، 15ویں تاریخ یا 27ویں شب،
27ویں رات یا 15ویں رات یا چاند کی 7ویں رات کسی شب میں نماز عشاء کے بعد 20 رکعت نماز 10 سلاموں سے پڑھے، یعنی 2 کی نیت کرے۔ ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ شریف کے سورۃ اخلاص مبارکہ ایک بار پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کو دنیاوی اور دینی تمام آفتوں سے محفوظ رکھے گا، بلکہ پل صراط کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دے گا۔ اسی طرح آج رات کے بارے میں ہے کہ 12 رکعت نماز پڑھے 3 سلام سے، 4 رکعت علیحدہ، 4 رکعت علیحدہ، 4 رکعت علیحدہ۔ اس کا سیم طریقہ یوں سمجھ لیا کریں جس طرح کہ ہم عصر کی یا عشاء کی 4 سنتیں پڑھتے ہیں۔ نوافل جب کٹھی پڑھی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعتوں کے بعد اتحیات مکمل پڑھنا ہوتا ہے، یعنی یوم یقوم الحساب۔ پوری زندگی کے لیے یاد رکھ لیں، جب بھی کوئی نوافل عبادت آپ 4 رکعتیں اکٹھے پڑھیں یا 6 رکعتیں اکٹھے پڑھیں تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد یوم یقوم الحساب، تیسری رکعت میں سبحانک اللہم تو شروع کیا جاتا ہے۔ تو جناب اس میں بھی ایسے سورۃ فاتحہ شریف کے بعد سورۃ قدر 3 مرتبہ پڑھنی ہے ہر رکعت میں۔ بعد سلام پھیرنے کے 70 مرتبہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الحلیم اپنا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ پھر دوسری 4 یہ یعنی آپ نے پہلے 4 پڑھ کر، ٹھیک ہے جناب۔ پھر دوسری 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ شریف جو پڑھنی ہے اس میں دوسری 4 میں سورۃ فاتحہ شریف کے بعد سورۃ اذا جاء نصر اللہ 3 مرتبہ۔ پہلی 4 میں سورۃ قدر شریف ہر رکعت میں 3 مرتبہ، دوسری 4 رکعتوں میں سورۃ اذا جاء نصر اللہ 3 مرتبہ۔ اب بھی سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پھر بھی یہی پڑھنا ہے 70 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ پھر آپ نے 4 رکعتیں آخری پڑھنی ہے، اس میں آپ نے سورۃ فاتحہ شریف کے بعد 70 مرتبہ سورۃ علم نشرہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جناب۔ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو دعا مانگو گے، جو خواہش نیک جائز ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو قبول فرمائے گا۔ ایسے ہی آج رات کے 20 رکعتیں ہیں، یہ بھی 10 سلام سے ہیں۔ اس میں ترتیب یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ شریف کے بعد ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، تو اس کے پڑھنے کا بینیفٹ اللہ تعالیٰ اس کو جی عطا فرمائے گا کہ اس کی جان و مال کی حفاظت فرمائے گا۔ اور 2 رکعت نہیں بلکہ 4 رکعتیں، یہ 4 رکعتیں اس کو 2 سلاموں سے پڑھنا ہے، یعنی 2 رکعت علیحدہ پھر 2 رکعت علیحدہ۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ شریف کے بعد سورۃ اخلاص مرتبہ 27 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ شریف کے بعد سورۃ اخلاص مبارکہ 27 ہر رکعت میں۔ تو بعد سلام کے 70 مرتبہ درود شریف پڑھے اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے سے اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اسی طرح جناب کل جو صبح دن گزرے گا نماز جمعہ کے بعد، جو بندہ ویسے یہاں تو لکھا ہے کہ ظہر اور عصر کے درمیان میں 4 رکعت پڑھے 1 سلام سے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ شریف کے بعد سورۃ قدر 3 مرتبہ، دوسری میں سورۃ اخلاص 3 مرتبہ، تیسری رکعت میں سورۃ فلق 3 مرتبہ، چوتھی رکعت میں سورۃ ناس 3 مرتبہ۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار۔ یہ نماز ہر مراد کے لیے انشاءاللہ کامیاب ہے، یعنی ہر خواہش کے لیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس رات میں، اس مہینے میں دیکھیں قدرتی طور پر اس کی باقی 3 دن رہ گئے ہیں، 3 یا 4، تو جمعہ کا روزہ، ہفتے کا روزہ اور اتوار کا ہو جائے تو سبحان اللہ۔ یہ حالانکہ جو 3 دن ہیں یہ بڑے معزز دن تھے۔ یہودیوں کا ہفتہ معزز دن تھا جس طرح ہمارا جمعہ ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار دن معزز تھا جس طرح ہمارا جمعہ ہے۔ تو اگر یہ تینوں ہی دن اکٹھے ہو جائیں تو سبحان اللہ۔ آخر میں آپ کو ایک نماز
بتاتے ہیں جس کا نام ہے صلاۃ الحاجات، وہ بھی اسی مہینے میں اسی دن میں پڑھی جاتی ہے کہ میرے آقا ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اسی مہینے میں جمعہ کے دن نماز جمعہ اور عصر کے درمیان، یعنی کل ہوئی جمعہ کے بعد 4 رکعت پڑھے ایک سلام سے، ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ شریف کے آیت الکرسی 7 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 5 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ اخلاص 5 مرتبہ، بعد سلام پھیرنے کے 25 مرتبہ پڑھے گا لا حول ولا قوت الا باللہ الکبیر المتعال، لا حول ولا قوت الا باللہ الکبیر المتعال، اور 100 مرتبہ پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم غفار الذنوب وستار العیوب واتوب الیہ۔ ٹھیک ہے جناب، اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور شرف قبولیت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نیک اور صالح کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔